عوام سے کیسے منوائے گا؟ تو نے کیا جواب دیا تھا کہ میرے ساتھ ایک ایسا عالم ہے کہ جس کا علم باقی تمام علماء کے علم سے بڑا ہے، وزنی ہے، زیادہ ہے۔ کون عالم مراد تھے؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی۔ کون عالم مراد تھے؟ مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی ہیں کہ نہیں؟ دیوبندی ہیں۔ آگے بات سمجھ۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی، جس کو ثانی امام ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی، جن کو ثانی امام ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں دین کے ہر فن کے بارے میں اپنی رائے رکھتا ہوں، میرا علم اتنا مضبوط ہے کہ میں ہر علم کے فن کے بارے میں اپنی مستقل الگ رائے رکھتا ہوں، سوچ رکھتا ہوں، کسی کے پیچھے نہیں چلتا۔ لیکن فقہ میں میں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کی تقلید کرتا ہوں۔ اتنا بڑا آدمی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، اس کو کہتے ہیں شیخ الہند۔ پورے ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا، ان تینوں ملکوں کا سب سے بڑا شیخ الہند۔ انگریز کے خلاف انہیں تحریک چلائی تو انگریز نے ان کو قید میں ڈال دیا، انگریز نے ان کو قید میں، یہ تفسیر ان کی ترجمہ ہے، وہ انہوں نے لکھا تھا مولانا رشید احمد گنگوہی نے، اور وہ جیل میں لکھا تھا۔ پھر اس کو مکمل کیا مولانا شبیر احمد عثمانی نے۔ ہمارے علماء جیل بھی جاتے، وہاں بھی دین کا کام کرتے تھے۔ جب ان کا غسل دینے لگے میت کو، غسل ان کو جب میت کو غسل دینے لگے، علماء غسل دے رہے تھے، مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی غسل میں شامل تھے، تو اس وقت ان کے جسم پر، پشت پر عجیب عجیب نشانات دیکھے۔ تو پھر پوچھا کسی سے، تو بتایا گیا کہ جیل کے اندر انگریز نے ان پر تشدد کیا، اتنا مارتے جس میں زخم ہو جاتے، زخموں کے وہ گڑھ پڑ گئے، اور ان سے کہتے کہ تم انگریز کے خلاف تحریک چلانے سے باز آ جاؤ۔ تو انہوں نے وہ بات ان کی نہیں مانی۔ تو ہر میدان میں علماء دیوبند نے آزادی کے لیے قربانیاں دی۔ جب انگریز نے پورے ہندوستان پر، پاکستان بھی اس وقت ہندوستان کا حصہ تھا، بنگلہ دیش بھی ہندوستان کا حصہ تھا، اپنا نظام تعلیم انگریزی لارڈ میکالے کا بنایا ہوا، وہ یہاں نافذ کرنے کی کوشش کی، کہ انہوں نے باقاعدہ لکھا کہ ہمارے علم کا، تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں یہ رنگ کے لحاظ سے، نسل کے لحاظ سے تو ہندوستانی رہیں گے، لیکن سوچ کے لحاظ سے یہ انگلستانی بن جائے، سوچ ان کی انگریزوں والی بن جائے۔ ہم ان کو ایسا علم پڑھائیں گے، ایسے ان کو سکولوں کی تعلیم دیں گے کہ اس سے یہ رنگ کے تو کالے رہیں گے، یہاں کے رہیں گے، ہندوستانی رہیں گے، لیکن سوچ کے لحاظ سے یہ کیا بن جائیں گے؟ انگلستانی، یعنی انگریز بن جائیں گے۔ سوچ ان کی کیسی ہوگی؟ اسلامی نہیں رہے گی، انگریزی بن جائے گی۔ تو اس علم میں ان کا تعلیمی نظام تھا سکولوں کالجوں کا، لارڈ میکالے کا دیا ہوا، اس کے مقابلے میں مستقل دینی نظام تعلیم علماء دیوبند نے پیش کیا، جس کو ہم آج درس نظامی کہتے ہیں، جو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے دارالعلوم دیوبند قائم کیا، ایک انار کے درخت کے نیچے قائم کیا، ایک استاد اور ایک شاگرد کو لے کر کے بیٹھا، اور آج وہ پوری دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی، اسلامی لحاظ سے وہ پوری دنیا کی۔ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے اور دوسرے جو لوگ پوری دنیا پھرتے ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی، ایک سفر مولانا طارق جمیل صاحب نے لکھا ہے کہ میں دنیا کے ایسے کونے میں گیا ہوں کہ میرا خیال تھا کہ یہاں تک کوئی عالم مولوی دیوبندی نہیں پہنچا ہوگا، لیکن وہاں بھی جب میں کسی مسجد میں گیا تو آگے پوچھا مولوی صاحب کہاں سے تعلق ہے، کہتا جی میں دیوبندی ہوں۔ یعنی علماء دیوبند کی محنت، ان کا علم دنیا کے آخری کونے تک پہنچا ہوا ہے الحمدللہ، اور یہ برکت کس کی ہے؟ مدرسوں کی ہے، اور اس درس نظامی والے نظام تعلیم کی ہے، جو علماء دیوبند نے انگریز کے نظام تعلیم کے مقابلے میں پیش کیا۔ انگریز کے نظام تعلیم کے مقابلے میں پیش کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا ہمارے تعلیم نظام سے وہ مسلمان انگریز بن جائیں گے، سوچ ان کی بے دینوں والی، انگریزوں والی بن جائے گی،
لیکن ان علماء نے اپنا متوازی متقابل الگ نظام تعلیم درس نظامی پیش کیا۔ علماء کے مسلمانوں کے بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو اس نظام تعلیم سے مسجدوں کے ذریعے، مدرسوں کے ذریعے، مکاتب کے ذریعے جوڑا۔ آج انگریز اپنی شکست مان کے ہندوستان چھوڑ گیا ہے، دفع ہو گیا ہے، یہاں سے نکل گیا ہے، اور ہندوستان پورے کا پورا آزاد ہو گیا انگریز سے۔ یہ علماء کی محنت ہے۔ یہ کن کی محنت ہے؟ علماء کی محنت ہے۔ میں نے ایک مرتبہ سنایا تھا، شاید یہاں بھی پتہ نہیں سنایا ہوگا، میں نے ایک جمعہ پڑھایا تھا، گڑھ مہاراجہ ایک شہر ہے، ضلع جھنگ کی تحصیل ہے شور کوٹ کے شہر ہے، اس شور کوٹ کے تحصیل کے اندر گڑھ مہاراجہ ایک شہر کا نام۔ زیادہ شیعہ ہیں، تھوڑے سنی ہیں۔ دیکھا ہے آپ جی گڑھ مہاراجہ ضلع جھنگ، گڑھ موڑ ایک نا ہمارے جو جاتے ہیں ہماری طرف بسیں جاتی ہیں، تو گڑھ موڑ ایک اسٹاپ ہے، گڑھ موڑ کے قریب 2-4 کلومیٹر کے فاصلے پر گڑھ مہاراجہ گاؤں ہے، بڑا شہر ہے، یعنی بڑا قصبہ ہے۔ میں نے ایک دفعہ وہاں جمعہ پڑھایا، کافی سال پہلے کی بات ہے، کوئی ساتھی لے گیا مجھے وہاں، میں نے ایک مسجد میں، وہ مسجد اوقاف کی ہے، سرکاری مسجد ہے، جمعہ پڑھایا۔ شاید دن ایسے تھے، میں نے بیان اسی موضوع پر کیا کہ مسلمانوں نے پاکستان بنانے کے لیے کتنی قربانیاں دی، اور آج چند خاندان سیاسی لحاظ سے بھی، معاشی لحاظ سے بھی پورے پاکستان پر قبضہ کر کے عیاشیاں کر رہے ہیں۔ کیا اس علماء نے، کیا عورتوں نے، کیا مردوں نے، کیا بچوں نے، کیا بوڑھوں نے اس لیے قربانیاں دی تھیں کہ چند خاندان پاکستان میں عیاشیاں کریں گے، ان کے عللے تللے ہوں گے؟ غریب بیچارہ روٹی کو پریشان ہے، غریب بیچارہ روٹی کو پریشان ہے، بجلی کے بل کے پیسے نہیں ہیں، گھر کا سامان بیچ رہا ہے، اور ان خبیثوں کے عللے تللے یہ ہیں۔ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا، یہاں 12 سال میں ہمارے قاری صاحب رہتے ہیں، وہ سرکاری ملازم تھے، اب ریٹائر ہو گئے ہیں، وہ پلمبر تھے، پلمبر جو ٹوٹیاں لگاتے ہیں، جو پلمبر جو پائپوں کا کام کرتے، سرکاری ملازم تھے۔ تو کہتے ہیں لاہور میں ایک افسر کی کوٹھی میں ایک ٹوٹی تبدیل کرنی تھی، لاہور میں ایک افسر کی کوٹھی میں کیا کرنی تھی؟ ایک ٹوٹی تبدیل کرنی تھی۔ اس کے لیے فیصل آباد سے گاڑی گئی سرکاری، اس کے ساتھ 3 بندے گئے، میں پلمبر تھا، مجھے لے گئے کہ جس صاحب کی ٹوٹی ٹھیک کرو، تو میں نے وہاں ٹوٹی ٹھیک کی، واپس آئے تو بل کتنا بنایا سرکاری خزانے میں اس وقت کے لحاظ سے 16,000 روپیہ، 16,000 روپیہ خرچہ ہوا، صاحب کی کوٹھی کی ٹوٹی ٹھیک ہوئی۔ اگر وہاں کسی سے کرا لیتے تو 100-150 میں آرام سے ہو جانی تھی، 100-150 روپے میں آرام سے ہو جانی تھی، لیکن کتنا خرچہ کرایا؟ 16,000۔ یہ اس وقت کی بات ہے۔ پھر میں نے پوچھا حضرت یہ ٹوٹی جو کرنی تھی کیا مسئلہ تھا؟ کہتے مسئلہ یہ تھا کہ یہ لوگ گرمیوں میں اے سی چلاتے ہیں اتنا تیز کہ جیسے سردی میں ہم لوگ ٹھٹھر رہے ہوتے ہیں، کمبل لپیٹے ہوتے ہیں، کمرے یخ ہوتے ہیں، ان کے سخت گرمی میں کمرے، کوٹھیاں، بنگلے یوں یخ ہوتے ہیں۔ پھر جب ان کو غسل کرنا پڑتا ہے سخت گرمیوں میں بھی، تو پھر یہ اپنے غسل خانوں کے پانی وہاں گیزر چلاتے ہیں، اس سے گرم پانی سے غسل کرتے ہیں، ورنہ جسم جمع ہوا ہوتا ہے اے سی کی وجہ سے۔ تو اب سخت سردیوں میں اے سی چلا، اس کا خرچہ بھی غریب کے ٹیکس سے، اور پھر اگر سخت گرمیوں میں وہ کیا چل رہا ہے؟ گیزر چل رہا ہے، پانی گرم کر رہا ہے، تو وہ خرچہ بھی غریب کے ٹیکس سے۔ اب وہ عیاشیاں کر رہے ہیں ان کے بچے، اور ہمارے غریب بیچارے کی گھر کی روٹی نہیں۔ میں نے وہاں جب جمعہ پڑھایا گھر مہاراجے میں، جمعے کے بعد ہم کمرے میں جا کے بیٹھے تو ایک بابا جی بہت بوڑھے، جیسے ہمارے یہ بابا جی ہیں، اتنا بوڑھے بندے بڑی مشکل سے چلتے چلتے ہمارے پاس آئے، بیٹھ کے رونے لگ گئے، کہنے لگے مولوی صاحب آپ نے تقریر کی ہے، مجھے یاد آ گیا ہے جب تقسیم ہوئی تھی، ادھر سے ہم ہجرت کر کے ادھر آ رہے تھے، ادھر والے ادھر جا رہے تھے، تو راستے میں سکھ جو تھے وہ مسلمانوں پر حملے کر رہے تھے، اور خصوصاً مسلمان عورتوں پر، نوجوان بچیوں کو اٹھا لیتے، معصوم گود کے بچے اٹھا کے ذبح کر دیتے ماں باپ کے سامنے، تو بڑا ظلم کر رہے تھے۔ تو ہم 3 آدمی تھے، 2 ہم بھائی تھے، ایک ہماری کنواری بہن تھی، نوجوان کنواری بہن تھی، ہم نہر کے کنارے پیدل آ رہے تھے، یکدم پتہ چلا کہ سکھوں کا حملہ ہو گیا، تو ہم پر بھی حملہ ہونا تھا، تو ہماری بہن ہمیں کہنے لگی کہ بھائی جان جلدی جلدی مجھے قتل کر دو، نہیں تو یہ مجھے پکڑ لیں گے، لے جائیں گے، میری عزت سے کھیلیں گے، ساری زندگی مجھے ان کے پاس رہنا پڑے گا، تو مہربانی کرو مجھے قتل کر دو۔ اب ہم بھائی کیسے اپنی بہن کو قتل کریں اپنے ہاتھ سے؟
ہم نے جرأت نہ کی، اتنے میں ہندو سکھ وہ قریب آ گئے تو ہماری بہن نے ہماری آنکھوں کے سامنے نہر میں چھلانگ لگا کے خودکشی کر لی، مرنا قبول کر لیا اپنی عزت بچانے کے لیے۔ یہ ملک پاکستان بنانے کے لیے قربانیاں دی ہیں مسلمانوں نے، اور آج ہم جتنے عیاشیاں کر رہے ہیں، اللہ تللے کر رہے ہیں، ہر وہ بے غیرتی، ہر وہ بے حیائی، ہر وہ بے دینی، ہر وہ بے راہ روی جو انگریز کافر پتن نہیں کرتا، ہم وہ کیے جا رہے ہیں۔ ابھی یہ پاکستان کے اندر کل 14 اگست ہے، یوم آزادی ہے، تڑو 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 تڑو، بھئی تڑو تڑو سے کیا ہوگا؟ آزادی ملے گی؟ اللہ کے بندے 100-200 روپے کا کوئی پودا لے لو، کوئی گملا لے لو، گھر میں رکھ لو، اگر اور کچھ نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں نے 66,000 عورت اس وقت ذبح ہوئی ہے، 66,000 عورت، کئی لاکھ بچے بچیاں، اور اتنے عرصے تک وہ قربانی اس لیے دی تھی، یہ نواز شریف ہوگا، یہ زرداری ہوگا، یہ عمران ہوگا، یہ فلاں کمینہ ہوگا، یہ فلاں خبیث ہوگا، یہ فلاں کنجر ہوگا، یہ فلاں سرکاری، وہ اب پکڑا پڑا ہے ہمارا وہ فوجی، کل پرسوں سے فوج نے خود پکڑا ہوا ہے، ساری بغیرتیاں اس نے کی ہیں ساری۔ سب سے بڑا جو اس وقت فوج کا، ابھی آج خبر آ رہی ہے کہ باجوہ صاحب پر بھی ماشاءاللہ پرچہ ہو گیا، تو جنرل باجوہ جو سب کا فوج سے بڑا تھا وہ باہر بھاگ گیا۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ اس لیے کیے ہیں۔ غریب بیچارے کا حال تو دیکھو، صبح سے لے کے شام تک تغاری اٹھاتا ہے، اینٹیں اٹھاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، شام کو جان میں درد ہے، جسم میں درد ہے، بچے بیچارے چیخ رہے ہیں، اس کے پاس اتنا نہیں ہے کسی بچے کو 150 دے کر کے وہ اچھا کھانا کھلا دے۔ اور ان کے ایک ایک گھر میں، یقین مانو، ایک ایک گھر میں آج کل کے دور میں شام کو 15-20 ہزار کے صرف پیزے کے آرڈر آتے ہیں۔ ہمارے وہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب دو ہمیں مسجد کے لیے، میں نے کہا ٹھیک ہے جی، کتنے تنخواہ دو گے؟ کہتے ہیں 12,000 دیں گے مہینے کی تنخواہ مولوی صاحب کتنا دیں گے؟ 12,000۔ میں نے کہہ دیا، میں نے کہا تیرے گھر میں روزانہ شام کو 8-9 ہزار سے کم کبھی پیزا آیا ہے؟ 1-2 بچے ہیں تیرے چھوٹے چھوٹے وہ چوچڑے، 8-9 ہزار کا پیزا تو معمولی بات ہے۔ وہ جو کہیں ابو جی جو آپ کا جی چاہتا ہے، بیٹا کوئی بات نہیں، آپ کہو نا، کیا یہ دیکھو یہ فون ہے، آرڈر کرو نا، جو آپ چاہتے ہیں آرڈر کرو نا۔ وہ ابھی وہاں سے آ کے لے کے وہ موٹر سائیکلوں پر آ جاتے ہیں نا وہ پیزے والے، دیکھیں کبھی؟ تو وہ آ جائیں گے 8-9 ہزار لے جائیں گے، ہاں ٹھیک ہے نا بیٹا ٹھیک ہے، وہ چاہے ایک لقمہ کھائے باقی کتوں کو پھینک دے، پرواہ نہیں ہے۔ لیکن مولوی صاحب کو مہینے کا کتنا دیں گے؟ 12,000۔ واہ میرا اللہ! نہ اس مولوی صاحب کا ماں ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ اس کے بہن بھائی ہیں، نہ اس کی بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ اس نے مرنا ہے، نہ اس نے بیمار ہونا ہے، نہ اس نے جوتا پہننا ہے، نہ اس نے کپڑے، نہ اس نے دوائی، نہ اس نے کچھ، وہ کہ فرشتہ ہے پتہ نہیں۔ ایک ساتھی نے کچھ کہنے لگے، اس نے کہا ایسا کرو کہ پلاسٹک کا لے لو مولوی صاحب، ہوا بھر کے آگے کھڑا کر دیا کرو، ٹھیک ہے تنخواہ نہیں لگے گی۔ تنخواہ کے بغیر اگر تھوڑی تنخواہ کا مولوی صاحب چاہیے تو پھر پلاسٹک والا لے کے اس میں ہوا بھر لو، مولوی صاحب ہوگا پر نماز پڑھ لینا۔ یہ حال ہمارا بن چکا ہے۔ کل ہماری 14 اگست کی تقریب ہوگی، کیا ہوگی؟ تقریب ہوگی، دوسروں کو بتانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ حافظ جی ہمارے ہیں ادھر، ان کو بتانا ہے کہ کل ہماری 14 اگست کی تقریب ہوگی، 10 بجے شروع ہوگی، 11:30 بجے ختم ہو جائے گی۔ کیا ہوگی؟ 10 بجے شروع ہوگی، 11:30 بجے، 1.5 گھنٹے کا پروگرام ہوگا۔ ہمیں ملک سے محبت ہے، ملک کے نظام سے نہیں محبت، سیدھی سی بات ہے۔ جن کے ہاتھ میں ملک کا نظام ہے ان سے بھی محبت نہیں ہے، لیکن ملک سے محبت ہے، ملک سے محبت ہے۔ حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ، وطن کی محبت ایمان کا بات ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ساروں کو، اور جو مقامی بچے ہو نا، یہ بچوں کو انعام بھی دیے جائیں گے، جن بچوں نے 100 نمبر لیا ہے نا ان کو انعام بھی دیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے سارے بچے بھی آئیں، بڑے بھی آئیں، پرچم کشائی بھی ہوگی، باہر جھنڈا، وہ پاکستان کا جھنڈا بھی لہرائیں گے پہلے انشاءاللہ، ٹھیک ہے خان صاحب؟ ہم ایک مہمان آئے گا جوب سے، یہاں بھی اور بھی مہمان آ رہے ہیں، وہ چھوٹا سا بنایا ہے وہ اشتہار کی طرح واٹس ایپ پہ چلانے کے لیے، تو سارے ساتھیوں نے دوسرے ساتھیوں کو بتانا ہے، صبح یاد دلانا ہے، اعلان بھی کریں گے صبح کے وقت، درس میں بھی کہیں گے انشاءاللہ۔ پچھلے سال بھی پروگرام کیا تھا، اس میں 2 کام، ایک یوم آزادی کی تقریب اور ایک بچوں میں تقسیم انعامات۔ الحمدللہ۔